السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ عزیزان من، آج ہم سورۃ الماعون سے اپنے سبق کا آغاز کریں گے۔ یہ مکی سورہ ہے۔ نزول کے اعتبار سے سورہ مبارک کا 17واں نمبر ہے، 1 رکوع جبکہ 7 آیات پر مشتمل ہے۔ عزیز ساتھیو، یہ سورہ مبارک بھی کفار کے رد میں ہے، اور اس میں اللہ رب العالمین نے ان کے جرائم کو بیان کیا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں، کیا آپ نے ایسے شخص کو دیکھا ہے جو قیامت کو جھٹلاتا ہے؟ یہ وہی شخص ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے اور مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا۔ تباہی ہے ایسے نمازیوں کے لیے جو اپنی نماز سے غافل ہیں، یعنی جو نماز پڑھتے ہی نہیں، اور اگر کبھی پڑھتے ہیں تو دکھاوا کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ اس سورہ کا نام ماعون ہے، اور ماعون کہتے ہیں بہت چھوٹی سی معمولی سی چیز کو جو عام طور پر پڑوسی ایک دوسرے سے عاریتاً لیتے رہتے ہیں۔ اور زکوٰۃ کو ماعون اس لیے کہا گیا ہے کہ یہ مال کا 40واں حصہ، یعنی 100 روپے کے مقابلے میں 2.5 روپے بہت معمولی رقم ہوتی ہے، اس وجہ سے زکوٰۃ کو ماعون کہتے ہیں۔ عزیزان من، قیامت کے منکر پہلے بھی تھے اور آج بھی ہیں، ہر دور میں رہے۔ بہت سے گمراہ لوگ ہیں جو قیامت کا انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ قیامت کوئی شے نہیں، اور اس چیز کو بالتفصیل ہم ہر سورہ کے ذیل کے اندر پڑھتے آ رہے ہیں۔ اور جو زبانی طور پر قیامت کے قائل ہیں، ان کی تیاری کوئی نہیں ہے۔ یہ دنیا کے امتحانات آخرت کے مقابلے میں کھیل کی حیثیت رکھتے ہیں، اس سے زیادہ کچھ نہیں، مگر ان کے لیے بڑی تیاری کی جا رہی ہے، جبکہ آخرت میں جو حقیقی اور سچا امتحان ہے اس کے لیے کوئی تیاری کرنے والا نہیں ہے، اور جو ہیں ان کی تعداد بہت کم ہے۔ اصل تو تیاری آخرت کے امتحان کی ہونی چاہیے۔ ایک آدمی نے حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا، متی الساعہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ یہ بتائیں کہ قیامت کب آئے گی؟ حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم نے اس کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ کہنے لگے، یا رسول اللہ صرف فرض نماز پڑھتا ہوں، فرض روزے رکھتا ہوں، نفلی روزے رکھنے کی توفیق نہیں ہے، مگر اتنی بات ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ آج ہم میں سے کتنے ایسے ہیں جو فرض نمازوں کی پابندی کر لیں؟ یا کتنے خوش نصیب مرد و عورت ہیں جو بالغ ہونے کے بعد ایسے ہوں جن کے ذمہ کوئی نماز نہ رہی ہو، سب کی سب ادا کی ہوں انہوں نے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں، ارأیت الذی، کیا آپ نے دیکھا اس آدمی کو، یکذب بالدین، جو جھٹلاتا ہے دین کو؟ اور صاحب تفسیر بیان فرماتے ہیں کہ دین کا معنی قیامت بھی ہے، حساب بھی ہے، ثواب اور بدلہ بھی ہے۔ تو وہ قیامت کو جھٹلاتا ہے، حساب احتساب کو، نیکی اور بدی کے بدلے کو جھٹلاتا ہے یہ شخص۔ اور یہ کون شخص ہے؟ تفاسیر کے اندر بعض نام بھی ذکر کیے گئے ہیں۔ ولید بن مغیرہ، یہ مشہور صحابی حضرت خالد بن ولید کے والد ہیں۔ یہ بڑا کٹر قسم کا مشرک تھا اور بڑا بے لحاظ۔ اور بعض نے عاص بن وائل کا نام ذکر کیا ہے۔ یہ مشہور صحابی حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ فاتح مصر ہیں، ان کے والد ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی نسل سے ایسے آدمی پیدا فرمائے جیسے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاتح شام ہیں، اور حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاتح مصر ہیں۔ والد دونوں کے سخت قسم کے کافر اور مشرک ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو دین کی حمایت کے لیے، دین کی مدد اور نصرت کے لیے انتخاب کر لیا۔ حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب بھی قیامت کا ذکر فرماتے تو مخالفین ان سے آ کے کہتے، قیامت کہاں چھپا رکھی ہے، لاؤ سامنے۔ تم کہتے ہو کہ مردے زندہ ہوں گے، ہمارے ساتھ چلو قبرستان کے اندر اور کسی مردے کو زندہ کر کے دکھاؤ۔ اگرچہ اللہ رب العالمین ان چیزوں پہ قدرت رکھتے، مگر اللہ تعالیٰ نے کافروں کی فرمائشی باتوں کو پورا نہیں کیا، کیونکہ اس کے اندر حکمت تھی۔ پھر فرمایا، فذلک الذی یدعو الیتیم، بس یہی شخص ہے جو دھکے دیتا ہے یتیموں کو۔ برادری میں، رشتہ داروں میں، محلے میں یتیم ہوتے ہیں، اس کو حصہ نہیں دیا جاتا، دھکے مار کر ان کو ان کے حصے سے پیچھے ہٹا دیا جاتا ہے، اور یتیموں کا مال کھایا جاتا ہے۔ حالانکہ یتیموں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ ان کا خیال رکھو، برادری کے لوگ خیال رکھیں، اہل محلہ خیال رکھیں، اہل علاقہ خیال رکھیں۔ جس قوم میں یتیم ہو اور اس کا خیال نہ رکھا جائے، محلے والے خیال نہ رکھیں، اہل علاقہ خیال نہ رکھیں، تو سارے محلے اور دیہات والے لوگ رب تعالیٰ کی لعنت کے مستحق ہوتے ہیں۔ ایک وقت تھا کہ لوگ خود یتیم کو تلاش کرتے تھے،
مسکینوں کو تلاش کرتے تھے کہ کہاں ہیں۔ اس زمانے میں بیت المال کی طرف سے ان کا انتظام تھا، غریبوں مسکینوں کے وظیفے مقرر ہوتے تھے اور مسلمان از خود بھی خیال رکھتے تھے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ کا دور خلافت اس حوالے سے بہت شاندار ہے۔ وہ ایسا وقت تھا کہ زکوٰۃ دینے والے رات کو 2 رکعت نفل نماز پڑھ کر دعا کرتے، رب العالمین کل میں نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے، مجھے کوئی مستحق زکوٰۃ مل جائے۔ پھر صبح کے وقت نماز کے بعد وہ شخص اپنے 2 تھیلے ہمراہ لیتا، ایک میں سونے کے دینار جبکہ دوسرے میں چاندی کے دراہم ہوتے، اور مستحق کی تلاش میں نکل کھڑا ہوتا۔ کسی آدمی کو دیکھتا جس کے کپڑے ہلکے ہوتے یا خستہ حال ہوتا تو اسے کہتا، رکو، اگر تو تم مستحق زکوٰۃ ہو تو میرے پاس زکوٰۃ کی کافی رقم موجود ہے، یہ تم لے لو۔ وہ کہتا، دہائی خدا کی، میں تو خود زکوٰۃ ادا کرنے والا ہوں۔ پھر سارا دن گھومنے پہ زکوٰۃ لینے والا کوئی نہ ملتا، اور شام کو وہی سامان لے کر واپس آ جاتا۔ یاد رکھنے کی چیز ہے کہ بڑے گناہوں میں سے یتیم کا مال کھانا بھی ہے۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں، ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا۔ بے شک وہ لوگ جو یتیموں کا مال زیادتی سے کھاتے ہیں، بے شک وہ لوگ اپنے اندر آگ بھرتے ہیں، یعنی اپنے پیٹوں کے اندر آگ جمع کرتے ہیں۔ اور یاد رکھنے کی چیز ہے کہ آدمی جب فوت ہوتا ہے اور اس کی روح جسم سے پرواز کر جاتی ہے، سانس بند ہو جاتا ہے، تو اس کی وراثت فوراً خود بخود وارثوں کی طرف منتقل ہو جاتی ہے، وہ کسی چیز کا مالک نہیں رہتا۔ پھر فوت ہونے والوں میں ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ان کے وارثوں میں چھوٹے بچے، چھوٹی بچیاں ہوتی ہیں، تو مرنے کے بعد وہ مال آٹومیٹکلی یتیموں کا ہو گیا، ان کی وراثت میں منتقل ہو گیا۔ اور فقہ کی کتابوں میں تصریح کے ساتھ یہ چیز بیان ہوئی ہے کہ نابالغ لڑکا لڑکی کسی چیز کی اجازت دے بھی دیں تو ان کی اجازت شریعت قبول نہیں کرتی، کیونکہ وہ اجازت دینے کے مجاز ہی نہیں ہے جب تک وہ بالغ نہ ہو جائیں۔ تو ان یتیموں کے مال کو کھایا جا رہا ہوتا ہے، اور جو بھی کھا رہے ہوتے ہیں وہ حرام کھا رہے ہوتے ہیں۔ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور ترغیب نہیں دیتا مسکینوں کو کھانا کھلانے کی۔ یہ بھی ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ کوئی مسکین محلے میں ہے، برادری میں ہے، نہ تو وہ اپنے نفس کو آمادہ کرتا ہے کہ اس کو کھانا کھلا دے، اور اگر خود توفیق نہیں ہے تو دوسروں کو بھی ترغیب نہیں دیتا۔ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، ہلاکت ہے نمازیوں کے لیے۔ کون سے نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے؟ جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں۔ الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں، بھولے ہوئے ہیں۔ صاحب تفسیر بیان فرماتے ہیں کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مکہ مکرمہ والے مشرکین بھی نمازیں پڑھتے تھے، اور انہی کی مذمت ہے، مومنوں کی مذمت نہیں ہے، کیونکہ مکہ میں سارے مومن مخلص تھے۔ منافقین جو شامل ہوئے وہ مدینہ طیبہ میں جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے تو بعض لوگ مسلمانوں کا روپ دھار کر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے قریب آئے جو منافقین تھے۔ اور یہ سورہ مبارک جس کی ہم تلاوت کر رہے ہیں یہ مکی سورہ ہے، تو مصلین سے مشرکین مراد ہیں، نہ کہ مومنین۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے 3 دفعہ فرمایا، اتقوا صلاۃ المنافق، اتقوا صلاۃ المنافق، اتقوا صلاۃ المنافق۔ منافق کی نماز سے بچو، منافق کی نماز سے بچو، منافق کی نماز سے بچو۔ بخاری اور مسلم شریف کی روایت ہے۔ 3 مرتبہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا۔ تو پوچھا گیا، یا رسول اللہ منافق کی نماز کون سی ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب نماز کا مستحب وقت نکل جائے پھر اٹھتا ہے اور مرغی کی طرح ٹھونگے مارتا ہے، سجدے پر سجدہ کرتا ہے، یعنی تیزی سے ادا کرتا ہے۔ مثلا عصر کا وقت ہے تو سورج غروب ہونے تک اپنے کاموں میں لگا رہتا ہے، جب سورج غروب ہونے کے قریب ہوتا ہے تو یہ اس وقت اٹھتا ہے اور ٹھونگے مارتا ہے۔ یہ منافق کی نماز ہے۔ اور کئی دفعہ صاحب التفسیر نے اس چیز کو بیان فرمایا ہے کہ ارکان نماز میں اعتدال، اطمینان واجب ہے، اور ترک واجب سے نماز کامل نہیں ہوتی جب تک سجدہ سہو ادا نہ کیا جائے۔ رکوع میں اتنا اعتدال ہو کہ کمر سیدھی ہو جائے اور کم از کم 3 تسبیحات پڑھی جائے، اور جب رکوع سے سر اٹھائے تو بالکل سیدھا کھڑا ہو کہ تمام جوڑ اپنی جگہ پر جا چکے ہیں، اور اگر سر اٹھاتے ہی سجدے میں چلا گیا تو نماز نہیں ہوگی۔ بخاری و مسلم شریف کے اندر آتا ہے اور تمام صحاح کی کتابوں میں روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے۔ ایک شخص آیا، اس نے جلدی جلدی نماز پڑھی بغیر رکوع اور سجود کے اعتدال کے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ کر سلام کیا، آپ نے اس کے سلام کا جواب دیا اور پھر فرمایا کہ جاؤ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔
پھر اس نے اسی طرح نماز پڑھی جس طرح پہلے پڑھی، پھر آ کر سلام کیا، آپ نے جواب دیا اور پھر فرمایا پھر جا کے نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ تیسری دفعہ اس نے پھر آ کر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو سلام کیا، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا اور پھر ارشاد فرمایا کہ جاؤ جا کر نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ اس نے کہا یا رسول اللہ فداک ابی و امی، میرے ماں باپ آپ کے اوپر قربان، مجھے یہی طریقہ آتا ہے، میں اس کے مطابق نماز پڑھ رہا ہوں، آپ مجھے تعلیم فرماتے کہ مجھے کیسے نماز پڑھنی چاہیے۔ لہٰذا آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے وضو کا طریقہ بتلایا، پھر نماز کا طریقہ بتلایا اور فرمایا کہ رکوع میں جاؤ تو رکوع اطمینان کے ساتھ کرو، جس وقت رکوع سے سر اٹھاؤ تو اطمینان کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، اور جس وقت سجدے میں جاؤ تو اطمینان کے ساتھ ناک اور پیشانی زمین کے ساتھ لگا کر سجدہ کرو، پھر جب سجدے سے سر اٹھاؤ تو دونوں سجدوں کے درمیان اطمینان کے ساتھ اعتدال کے ساتھ بیٹھو، پھر دوسرا سجدہ اطمینان کے ساتھ کرو۔ اور ہمارے ہاں جو نمازیں ادا ہو رہی ہیں یہ ظاہری شرائط بھی پوری نہیں ہوتی، اور جو باطنی شرائط وہ تو بہت دور کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم سیکھ کر سنت کے مطابق نماز پڑھنے والے ہو جائیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، کہ تو اللہ تعالیٰ کی عبادت اس انداز میں کر گویا تو اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے، یعنی نماز اس طرح سے ادا کی جائے، عبادت اس طرح سے کی جائے گویا اللہ رب العالمین ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ اور جو نمازیں ان شرائط کے ساتھ نہیں ہیں ایسے نمازیوں کے متعلق فرمایا کہ ہلاکت ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں۔ ویل، جیسے کہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ عربی زبان میں اس لفظ کا معنی ہلاکت، تباہی اور بربادی کیا جاتا ہے، جبکہ جہنم کے ایک طبقے کا نام بھی ویل ہے۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ نمازوں میں کوتاہی کرتے ہیں وہ اس طبقے میں جائیں گے جسے دوزخ کے باقی طبقے بھی بنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ہمیں سنت کے مطابق تمام اعمال کو کرنے کی توفیق اور اسباب عطا فرمائے۔ الذین هم یراعون ویمنعون الماعون، وہ جو ریاکاری کرتے ہیں، دکھلاوا کرتے ہیں، اگر کسی نے دیکھ لیا تو نماز ادا کر لیتے ہیں اور اگر نہ دیکھا تو پرواہ نہیں کرتے، اگر کسی نے دیکھ لیا تو خوب سنوار کر نماز پڑھتے ہیں اور اگر کوئی نہ دیکھے تو پھر جیسے تیسے ہوا اسے ادا کی اور جان چھڑائی۔ ایک صحابی رسول نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، میں نماز پڑھ رہا ہوں رب تعالیٰ کی رضا کے لیے، اس دوران کوئی آدمی آ جاتا ہے اور میرے دل میں خوشی پیدا ہوتی ہے، کیا یہ ریاکاری ہے؟ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ نہیں، یہ ریاکاری نہیں ہے، نیکی کرتے ہوئے خوشی محسوس کرنا یہ ایمان کی علامت ہے۔ ریا تو تب ہے کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے شروع کر لے، یعنی پہلے نیک عمل نہیں کیا جا رہا، جب کسی آدمی کو دیکھا تو فوراً ایک نیک عمل کرنا شروع کر دیا، اسے ریاکاری شمار فرمایا۔ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، جس طرح ہم پہلے جان چکے ہیں کہ گھر کی استعمال کی چیزوں کو، معمول کی چیزیں جیسے دیگچی ہے، ہنڈیا ہے، چمچہ، چائے کے برتن ہیں، آس پڑوس میں اگر کوئی ان چیزوں کو مانگ لیتا ہے تو اسے منع نہیں کرنا چاہیے، اور اگر کوئی منع کرتا تو یہ بڑی خساست اور گناہ کی بات ہے۔ جب یہ چیزیں واپس مل سکتی ہیں تو منع نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں، ایسے آدمی سے ضرور روکنے کی اجازت ہے جو لے کر واپس نہیں کرتا یا لے کر بے دردی کے ساتھ استعمال کرتا ہے، یعنی درست حالت میں چیز کو لیتا ہے اور توڑ پھوڑ کر واپس کرتا ہے۔ ایسے شخص کو اگر روکا جائے تو اس پہ گناہ نہیں آئے گا۔ اور ویسے بھی بڑے فرماتے ہیں کہ جو نعمت اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی ہے اس کے شکر کا ایک ذریعہ یہ بھی ہے کہ آپ اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی دوسری مخلوق کو بھی فائدہ پہنچائیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح دین سیکھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں دین کے لیے در بنائے، دیوار نہ بنائے۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔